السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوں۔ پہلا سوال ہے، السلام علیکم عفان بھائی، میرا سوال ہے آپ سے کہ گناہ بار بار ہو جائے تو کیا کریں؟ دل بے چین رہے، اللہ پاک معاف تو کر دے گا نا بھائی؟ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں؟ بس یہ جاننا ہے، گناہ کرنا نہیں چاہتے پر ہو جاتا ہے۔ گناہ اگر بار بار ہو جائے تو کیا کریں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت توبہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص سے شرک ہو جائے اور پھر وہ توبہ کرے، اللہ کے در پہ آئے، پھر سے وہ ایمان قبول کرے، اللہ رب العزت اس کے شرک کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بغیر توبہ کے شرک کو معاف نہیں کرتا۔ باقی تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اگر چاہے تو بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر بار بار گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بار بار توبہ کرنی چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا اور آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ بار بار گناہ ہو جائے تو تم بار بار توبہ کرو۔ اگر دن میں 70 بار بھی ایک ہی گناہ ہو جائے تو 70 بار توبہ کرو، لیکن توبہ کرتے وقت یہ نیت نہ ہو کہ پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لیں گے، بلکہ توبہ کرتے وقت نیت یہ ہو کہ اب میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ دوسرا سوال ہے، میرے بھائی کا انتقال بلڈ کینسر سے ہوا تھا، پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے موت مار دی تھی، کسی نے کچھ کرا دیا تھا، بیماری میں ڈال دیا تھا، اس لیے ان کا انتقال ہو گیا، پر زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائیں تاکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دے سکوں آپ کی ویڈیو بتا کر۔ جی ہاں، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ موت اور حیات، موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہی موت دیتا ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ موت کسی انسان کے قبضے میں نہیں کہ وہ جب چاہے جسے چاہے موت دے دے۔ زندگی کسی انسان کے قبضے میں نہیں کہ جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے موت دے دے۔ موت اور زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ بہت سی بار کسی انسان کی نظر کسی کو لگ جاتی ہے تو نظر کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نظر کا زہر اونٹ کو اس کے قربان گاہ تک اور انسان کو اس کی قبر تک لے کر چلا جاتا ہے۔ تو نظر کا لگنا یہ برحق ہے، اور اس سے حفاظت کا طریقہ، یعنی نظر سے، سحر سے، جادو جنات سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، تو وہ ہر طرح کی نظر سے، ہر طرح کے سحر سے، جادو سے، جنات سے، تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز دے دی جائے جسے میں اپنے گلے میں لٹکا لوں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، مجھے کچھ نہ پڑھنا پڑے۔ ایسا کوئی علاج نہیں کہ آپ اسے اپنے گلے میں لٹکا لیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ یہ گلے میں لٹکا لیں، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور آپ اس پر اعتماد کر کے خود بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ خود پڑھیے، خود محفوظ رہیے۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کا یہی طریقہ، یہی عمل بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ کی ویڈیو 2 سال سے دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ویڈیو بنائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ نے بتایا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد اور مغرب سے 20 منٹ پہلے اور تیسرے زوال کا وقت کیا ہے؟ تیسرا زوال، سورج درمیان میں کتنے بجے آتا ہوگا؟ ہر جگہ کا نمازوں کا وقت الگ ہے، تو ظہر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے تک یہ مکروہ وقت ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کا جب وقت ختم ہو جائے، یعنی سورج نکلنے لگے، تو سورج جس وقت سے نکل رہا ہو اس وقت سے 20 منٹ تک، جیسے 5:30 پر سورج نکلا تو 5:30 سے 5:50 تک نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح مغرب سے، یعنی مغرب کا وقت ہونے سے 20 منٹ پہلے کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال، آج کل نعت کے اندر جو میوزک ہوتا ہے وہ سننا اچھا ہے یا برا؟ میوزک سننا برا ہے۔
میرا سوال ہے، میری شادی 26 نومبر کو ہے۔ 1 سال پہلے میرا رشتہ ہوا تھا۔ لڑکے کی بہن ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں اسلامک شرع کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا۔ اس پر میں نے ہاں کر دی تھی، لیکن جب ڈیٹ فکس ہوئی تو لڑکے کے گھر والوں نے سبھی رسموں کے ساتھ تاریخ رکھی۔ مجھ سے دھوکے سے ہاں کروائی گئی۔ جب میں منع نہیں کر سکی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ابو جی کی عزت کا سوال بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں وہاں جا کر کس طرح رہوں، کیونکہ وہ لوگ میرے دل سے نکل گئے ہیں۔ آپ صبر کر کے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہدایت کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے سسرال والوں کو ہدایت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد دیکھنا جائز نہیں۔ جس میت کو ہم غسل دینے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، انہیں ہم غسل دینے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جوابات لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔